اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جیسا کہ آپ سب مومنین کو علم ہے کہ یہ راتیں جو ہیں وہ شبہ قدر کی راتیں ہیں، اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں شب قدر کو ڈھونڈیں، اور بالخصوص جو ہے وہ 19، 21 اور 23 اور اسی طرح 27 اور 29 کی رات کی جو ہے وہ زیادہ تاکید ہے، اور بالخصوص یہ 3 راتیں 19، 21 اور 23 کی۔ اگرچہ علماء نے شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے بعض ہمارے علماء ایسے بھی گزرے ہیں کہ پورا سال انہوں نے راتوں کو جاگ کے گزارا۔ اس طرح شہید اول اور شہید ثانی، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پورا سال جاگتے رہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا تو کہا کہ اس بات کو یقین کرنے کے لیے تو کہ پورے سال میں کوئی ایک تو رات ہوگی نا جو شب قدر ہوگی، تو اس یقین کے حصول کے لیے پورا ایک سال جو ہے وہ راتوں کو جاگے۔ اور کیا کہنے ایسے علماء کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان شبہ قدر میں آپ نے اللہ سے مانگا کیا تو کہا کہ شہادت۔ اگرچہ بڑے بڑے علماء ہمارے دردناک طریقے سے شہید ہو گئے، مگر جو ہے وہ شہید اول اور شہید ثانی ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ یہ شہادت کا لقب جو ہے جس طرح خاص ہوا ایسا کسی اور عالم کے ساتھ خاص نہیں ہوا۔ اسی شبہ قدر کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، خود امام علیہ السلام کی زبان سے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے شب قدر کے بارے میں کہ ملائکہ کیوں نازل ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور احادیث ہیں ہماری کثرت کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ احادیث ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین جو ہے ما کان و ما یکون کا علم جو ہے وہ رکھتے تھے۔ جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ما کان و ما یکون کا علم رکھتے تھے تو یہ ملائکہ کیوں آتے تھے، کس لیے آتے تھے، وہ کون سے امور تھے جو لے کر آتے تھے؟ جب پہلے سے سارا کچھ علم ہوتا تھا پھر آتے کیوں تھے؟ اسی کے متعلق جو ہے وہ سوالات ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہ حدیث جو ہے وہ نقل کرتا ہوں امام محمد تقی علیہ السلام سے۔ یہ میرے پاس جو اصول کافی ہے اس کی جو ہے وہ جلد 2 ہے، اور یہ جلد 2 جو ہے اس کے اندر یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر جو ہے وہ 8 ہے۔ حدیث نمبر یہ 8 ہے۔ اس میں جو ہے وہ راوی نے جو ہے وہ پوچھا ہے، باب نمبر 41 ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی شان اور اس کی تفسیر کے بارے میں جو مکالمات ہیں اس میں سے 8ویں حدیث یہ ہے۔ قال وقال الرجل لابی جعفر علیہ السلام یبن رسول اللہ لا تغضب علی۔ ایک شخص جو ہے وہ امام محمد تقی، ابی جعفر جو ہے وہ لقب ہے آپ کا، ان سے یہ کہنے لگا ابن رسول اللہ آپ مجھ پر غضبناک تو نہیں ہوں گے؟ قال لما، کیوں غضبناک ہوں گا؟ امام نے فرمایا قال لما اريد ان اسالک عنہ، وہ کہتا ہے کہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ آپ سے سوال کروں۔ قال وقل، امام نے فرمایا کہو کہ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ قال ولا تغضب، کہا کہ آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ قال ولا اغضب، امام نے فرمایا نہیں میں غضبناک نہیں ہوں گا۔ قال ارأیت قولک فی لیلۃ القدر، وہ کہنے لگا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، یعنی آپ کا یہ کہنا ہے اور آپ کا ماننا ہے، یعنی خود امام سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا خود بھی اپنا یہ عقیدہ ہے کہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں تنزل الملائکات والروح فیہا الی الاوصیاء یاتونہم بامر، کہ لیلۃ القدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں امام کے پاس
ایسے امور کو لے کر کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ امور کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول ان کو نہیں جانتے تھے، اور قد علمہ او یاتونہم بامر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہ، یا تو وہ جانتے نہیں تھے یا ایسے امور لاتا ہے کہ جن سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جانتے تھے اور پہلے واقف تھے۔ وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات ولیس من علمہ شیء الا وعلی علیہ الصلوۃ والسلام لہ واعن، جب کہ وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، یہ مجھے علم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے نہیں گئے، مگر انہوں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا علم عطا کر دیا تھا، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وہ علم سارا لے لیا تھا۔ تو پھر جب مولا علی نے وہ علم سارا لے لیا اور حضور بھی پہلے سے سب کچھ جانتے تھے، تو پھر یہ فرشتے کیا لینے آتے؟ قال ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، امام نے فرمایا کہ ما لی ولقا ایھا الرجل، فرمایا کہ میرا اور تمہارا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے تمہارا میرے ساتھ جو اس طرح مجھ سے سوال پوچھ رہے ہو۔ ومن ادخلک علی قال ادخلنی علیک القضاء لطلب الدین، امام نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے اس بات کے اوپر برانگیختہ کیا ہے، وادار کیا ہے اور ابھارا ہے کہ تو مجھ سے اس طرح کا سوال کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دین کے متعلق سوال کریں، اور اسی چیز نے مجھے ابھارا ہے کہ میں پوچھوں اور میں علم حاصل کروں کہ اس کے متعلق آپ کا صحیح فرمانا کیا ہے۔ قال ففهم ما اقول، تو پھر ما اقول لگا، پھر امام نے فرمایا کہ جو کچھ میں تجھے کہنے لگا ہوں اسے اچھی طرح سے جان لو اور سمجھ لو، اور اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے محفوظ کر لو۔ ایھا الرجل، اے اللہ کے بندے، ومن ادخلک ومن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اسری بہ لم یہبط حتی اعلمہم اللہ جل ذکرہ علم ما کان وما سیکون۔ امام نے فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جو کچھ ہو چکا تھا یا جو کچھ ہونا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام کا تمام وہ علم جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ آئے۔ وَقَانَ كَثِيرٌ مِّنْ عِلْمِهِ ذَلِكَ جُمْلَةٌ یَأْتِی تَفْسِیرُهَا فِی لَیلَۃِ الْقَدْرِ، ان میں سے اکثر علم جو ما کان و ما یکون والا تھا، اکثر علم اجمالی تھا، جس کی تفسیر جو ہے وہ لیلۃ القدر والے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے کہ یہ جو علم آپ کو عطا کر دیا گیا ہے پہلے سے ہی، اس کی تفسیر یہ ہے۔ وَكَذَلِكَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ علیہ الصلوۃ والسلام قد علم جمل العلم ویاتی تفسیر فی لیالی القدر، اسی طرح مولا کائنات بھی پہلے علم اجمالی جانتے تھے، لیلۃ القدر کو آپ کے پاس فرشتے جب ملائکہ نازل ہوتے تھے تو وہ آ کر علم تفسیر اس کا جو ہے وہ بیان کرتے تھے، کما کانا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح حضور کے پاس بھی اسی طرح فرشتے آتے تھے۔ قال السائل، تو سائل یہ پوچھنے لگا، او ما کان فی الجمل تفسیرہ، قال بلا ولکن انما یاتی بالامر من اللہ تعالی فی لیالی القدر الی النبی والی الاوصیاء افعل قضا وقضا قضا الامر۔ وہ کہنے لگا کیا اس علم جمالی کی تفسیر جو ہے وہ پہلے نہیں جانتے تھے؟ یعنی وہ بارہا امام کو وہ جو ہے وہ اس کی تفصیل پوچھنا چاہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تفسیر جو ہے وہ آتی تھی شب قدر کو تو پہلے آپ کو تفسیر کا پتہ نہیں ہوتا تھا، نہ رسول اللہ کو نہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ قال بلا، امام نے فرمایا وہ پہلے جانتے ہوتے تھے، ولکنہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انما یاتی بالامر، لیلۃ القدر میں من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امر آتا تھا فی لیالی القدر الی النبی والی الاوصیاء افعل قضا وقضا، وہ یہ امر یہ آتا تھا کہ یوں یوں کرنا ہے۔ علم تفسیر بھی جانتے تھے، علم اجمالی بھی جانتے تھے، مگر یہ امام نے اور اس کے لیے اضافہ کر دیا کہ علم جانتے ہوتے تھے علم کو، مگر کرنا کیا کیا ہے امام نے، وقت کا جو امام ہے جو اللہ کے تمام امور نازل ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا کرنا ہے یہ حکم آ جاتا تھا کہ یہ کرنا ہے 10 سال تک۔ قد کانوا علموہ امرو، پہلے وہ جانتے تھے اور جو ہے وہ پھر کیا ملتا ہے؟ حکم ملتا ہے۔ کیف یعملون فیہ، اس میں کیسے امور کو انجام دینا ہے۔ قلت فسر لی، کہنے لگا کہ یبنا رسول اللہ میرے لیے اس کی اور تفسیر بیان کرے، ابھی میرے لیے واضح نہیں ہوا۔
قال لم يمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا حافظا لجملۃ العلم وتفسیرہ، امام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے نہیں گئے مگر وہ جملہ علم اور اس کی تمام تفسیر جانتے تھے۔ قل تو سائل کہنے لگا فالذی کان یاتی ہے فی لیالی القدر علم ما ہوا، کہ اگر سارا کچھ جانتے ہی تھے، علم اجمالی بھی علم تفسیر بھی، تو پھر وہ لیلۃ القدر میں کیا چیز نازل ہوتی تھی؟ قال الامر والیسر، امام نے تیسرا جواب دیا، پہلے کا علم اجمالی جانتے تو اس کی تفسیر آتی تھی، پھر فرمایا کہ علم تفسیر بھی جانتے تھے، کیا کیا کرنا ہوتا تھا وہ جانتے تھے، وہ امر آتا تھا۔ پھر کہا کہ یوں ہوتا تھا کہ اس میں جو کچھ علم وہ جانتے ہوتے تھے پہلے، جمالی بھی اور تفسیری بھی اور تفصیلی بھی، اس کے بارے میں یہ حکم آتا تھا کہ اس کو اسی طرح انجام دے دینا، یا اس میں کمی بیشی ہوئی، آسانی ہو گئی اس میں، یعنی جو کچھ نازل ہو چکا ہے اسی کو اسی طرح ہی جو ہے وہ انجام دینا، یا اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، یہ تفصیل آتی تھی۔ قد علم قال السائل فما یحدث لهم فی لیالی القدر علم سوا ما علموا، تو پھر وہ کہنے لگا وہ کون سا علم آتا جس کو وہ پہلے سے جو ہے وہ جانتے تھے۔ قال ھذا مما امروا بکتمانہ ولا یعلم تفسیر ما سألت عنہ الا اللہ عز وجل، تو جب اس نے اور زیادہ پوچھنا شروع کیا تو امام نے فرمایا اب تم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو جس کو چھپانے کا اللہ نے حکم دیا، اور اس کے بارے میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، اس کو کسی کو بتایا نہیں جا سکتا۔ قال السائل، پھر وہ کہنے لگا فہل یعلم الاوصیاء ما لا یعلم الانبیاء، وہ کہنے لگا کیا اوصیاء وہ علم جانتے ہیں جو انبیاء کو علم نہیں ہوتا؟ قال لا وکیف یعلم وصی غیر علم ما اوصی الیہ، کیسے وصی وہ جان سکتا ہے کہ جس کی نبی نے اس کو وصیت ہی نہ کی گئی ہو؟ ظاہر ہے جو نبی جانتا ہے اس کا وصی وہی جان سکتا ہے۔ قال السائل فہل یسعنا ان نقول ان احدا من الوصاة یعلم ما لا یعلم الاخر، کیا ایک وصی جانتا ہے ایک وصی جانتا اور مگر دوسرا وصی نہ جانتا ہو؟ قال لا، امام نے فرمایا کہ اس طرح نہیں ہے، سارے وصی جانتے ہیں، جتنے بھی اوصیاء جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ لم یمت نبی الا وعلمہ فی جوف وصی، نبی اس دنیا سے نہیں جاتا ہے مگر اپنا علم جو ہے وہ اپنے وصی کو عطا کر کے جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِالْحُكْمِ الَّذِي يَحْكُمُ بِهِ بَيْنَ الْعِبَادِ، جو ہے وہ پھر امام نے اور اضافہ کیا کہ لیلۃ القدر میں وہ حکم نازل ہوتا ہے کہ جو علم آپ کے پاس ہے اس علم کو بندوں کے اندر جاری کیسے کرنا ہے، اللہ کے حکم کو جاری کیسے کرنا ہے، چونکہ امر آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کل کے کل امر لے کر آتے ہیں ان امور کو، چونکہ امام وقت جو ہے وہ اول الامر ہوتا ہے، ہر اللہ کے امر کو جاری کیسے کرنا ہے یہ حکم جو ہے وہ آتا ہے بندوں کے درمیان، کیسے اس کو جاری کیا جائے۔ قال السائل، سائل کہتا ہے وما کانوا علموا ذلک الحکم، کیا وہ پہلے حکم نہیں جانتے ہوتے جو اب ان کے پاس آتا ہے کہ اب جو ہے وہ اس کو جاری کرے؟ قال بلا قد علموہ، امام نے فرمایا یقیناً وہ پہلے جانتے ہوتے ہیں، ولکنہم لا یستطیعون امضاء شیء منہ، مگر ان کو اختیار نہیں ہوتا جاری کرنے کا، علم تو وہ جانتے ہوتے ہیں مگر اس کو اجراء کر دیں، اجراء کا حکم نہیں آتا ہے، وہ امضاء جو ہوتا ہے وہ جو دستخط ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور امام زمانہ کے پاس آ کر وہ امضاء وہاں پر ہوتا ہے۔ حتی یؤمر فی لیالی القدر کیف یصنعون الی السنہ سنت المقبلہ، حتیٰ کہ وہ لیلۃ القدر میں اس کا حکم مل جاتا ہے کہ آنے والے سال تک آپ نے کیا کیا جاری کرنا ہے، اللہ کے امور کو کیسے کرنا ہے۔ قال السائل یا ابا جعفر لا استطیع انکار ھذا، کہنے لگا کہ اے ابا جعفر، امام محمد تقی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اس کا انکار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ قال ابو جعفر علیہ السلام، تو امام نے فرمایا من انکرہ فلیس منا، جو اس کا انکار کرے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ قال السائل یا ابا جعفر ارأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل کان یاتیہ فی لیلۃ القدر شیء لم یکن علمہ؟ قال لا یحل ذلک ان تصلوا ھذا، وہ پھر جو ہے وہ پوچھنے لگا کہ مولا مجھے یہ بتائیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کے پاس کوئی ایسا علم آتا ہے جس کو وہ پہلے سے نہیں جانتے ہوتے؟ امام نے فرمایا تیرے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، کس طرح کا تو سوال کریں نبی کے بارے میں کہ وہ نہیں جانتے تھے۔
اما علم و ماکان و ما سایکون، جو کچھ ہو چکا تھا یا جو کچھ ہونا ہے تاکہ ہمیں قیامت، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے. فلیس یموت النبی ولا وصی الا الوصی وصی الذی بعدہ یعلمہ. اما ھذا العلم الذی تسأل عنہ فإن عز وجل ابا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، جب بھی کوئی نبی اس دنیا سے جاتا ہے اپنے وصی کو علم دیتا ہے، اور جب وصی ایک دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنے آنے والا جو دوسرا اس کے بعد نیکسٹ وصی ہے اس کو وہ علم عطا کر دیتا ہے. اور جس کے بارے میں تم سوال بار بار کر رہے ہو، ابا ان تطلع الاوصیاء علیہ الا انفسہم، اس کے بارے میں منع کیا گیا کہ اس کو اطلاع نہیں دیا جا سکتا، یہ علم کسی کو نہیں ہم بتا سکتے ما سوائے اپنے جو میرے بعد جو وصی ہوگا اسی کو یہ علم جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. قال السائل یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف. جب امام نے یہ واضح کیا تو پھر وہ کہنے لگا کیف اعرف ان لیلۃ القدر تکون فی کل سنہ، ہم یہ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ہر جو ہے وہ سال میں لیلۃ القدر آتی ہے. قال اذا اتا شہر رمضان فقرا سورۃ دخان فی کل لیلۃ 100 مرہ. امام نے فرمایا جب ماہ رمضان آئے گا تو اس میں سورہ دخان کو ہر رات میں جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھنا. فاذا اتت لیلۃ 23، جب 23 ماہ رمضان آ جائے فانک ناظر الی تصدیق الذی سألت عنہ، تو تمہاری تصدیق ہو جائے گی جس کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے کہ لیلۃ القدر کو ملائکہ آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور آ کے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تمام امور کی جو ہے وہ اجرا کے لیے کس طرح جاری کرنا ہے وہ ساری تفصیل یا اس میں آسانی وہ لے کر آتے ہیں. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.